حافظ صاحب آپ فرمائیے سر، جو چیزیں چل رہی ہیں، جو کیسز چل رہے ہیں، مطلب 9 مئی کے کیسز ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، توشہ خانہ 2 ریفرنس ہے، باقی کیسز ہیں. تو ایک تو دیکھیے گا کہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ زیر التوا ہے، جو اسپیڈی جسٹس ہے ہمارا سر، وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کس طرف جا رہا ہے کہ فیصلہ کر دیں کہ ملٹری کورٹس نے کام کرنا ہے نہیں کرنا، ایک طرف ہو جائے. جو لوگ اندر پڑے ہیں وہ تو ان کا کوئی مستقبل ہونا سر. دیکھیں ابھی کل ہی ایک فیصلہ آیا ہے کہ جو کیپٹل ہل کے اندر صرف ایک شخص جو انٹر ہوا ہے، جو پہلا جو شخص گیا ہے، اس کو انہوں نے 57 ماہ کی قید دی ہے. جو صرف اندر داخل ہوا ہے، جو پہلا شخص اس کے اندر گیا ہے. اس کے بعد 2 سال اس کو ہوم ڈیٹینشن کو آرڈر انہوں نے کیا ہے کہ وہ رہے گا. اس کے بعد اسے جرمانہ بھی کیا ہے، انہوں نے $2000 اس کے اندر کیا ہے. سسٹم یہ ہے، یا مطلب میں اس کے اندر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر اسٹیٹ کے لیے یہ ٹالریٹ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص لاء کی وائلیشن کرے اور ہم اس کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر کریں. آپ یہ کل سزا آئی ہے نا، ڈیفینیٹلی یہ ان کا ریپبلکن کے تھے جو گئے تھے وہاں کے اوپر. تو کیا اس پوری کانٹروورسی کے اندر جو کیپٹل ہل والی تھی، اس کے اندر ریپبلکنس نے یا ڈیموکریٹس نے ایک دوسرے کو پولیٹیسائز کیا؟ نہیں کیا. ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ایشوز ہیں، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. 2014 کے اندر آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ہوا، پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں، 21ویں آئینی ترمیم اس کے اندر آئی. اس آئینی ترمیم کے اندر جو نیچے ملٹری کورٹس بنی جنہوں نے ٹیررسٹ کو ٹرائی کیا، وہ ساری کی ساری کنوکشن جو ہے وہ آپ کی پشاور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی، اور سپریم کورٹ کے اندر معاملہ 2019 سے پڑا ہوا ہے. یہ ہے آپ کے جسٹس سسٹم کا، یہ اسٹیٹ کا ریزالو جو ہے کہ جس کے اندر دیکھیں کہ جب آپ پھر ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں کہ کون سا پاکستان کے اندر ایک کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر آپ FIR کروا کے دیکھیں یا اس FIR کے اندر کنوکشن کروا کے دیکھیں، آپ کو سال لگیں گے. آپ کے سول میٹرز دیکھ لیں، سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ 20 پوائنٹس سے اس نیشنل ایکشن پلان کے 2024 آ گیا. میں نے خود سپریم کورٹ کے اندر اب پٹیشن فائل کی ہے، وہ تقریباً اس کو بھی 2 ماہ ہو گئے ہیں، کہ جس کے اندر میں نے کہا کہ ہم پھر سکوئر 1 پہ ہیں. جو چیزیں ہم نے 2014 کے اندر پوری پارلیمنٹ نے، پولیٹیکل پارٹیز نے ریزالو کیا، وہ ہم بیک سکوئر پہ آ کے پھر ابھی وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو 2014 کے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھی، جس میں جمعیت علماء اسلام بھی تھی، PTI بھی تھی، اب وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اس چیز کے اندر. اور ہم سے پوچھیں او بھئی، جو ایک چیز 2014 کے اندر طے تھی، آپ اس کا حصہ تھے، کسی نے غور کیا کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا؟ اس میں یہ افغان مہاجرین کا بھی ایشو تھا، اس کے اندر بلوچستان کی انسرجنسی بھی تھی، ساؤتھ پنجاب کی ایکسٹریمزم بھی تھا، کراچی کا جو ہے آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی تھا، بلوچستان کی اس کے اندر ڈیولپمنٹ بھی تھی، آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کی ری اوور ہالنگ اس کے اندر تھی، آپ کی نیکٹا اس کے نیچے آپ نے بنانا تھا، نصاب پہ آپ نے کام کرنا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کام کرنا تھا، ہیٹ سپیچ کے اوپر آپ نے کرنا. اب پرابلم یہ آئی ہوئی ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے اس میڈیا کے اوپر آ کے صرف ایک تقریر کرتے ہیں. اور تقریر کون کرتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو پاکستان کے اندر حکومت کا حصہ آتا ہے، وہ اس میڈیا پہ تقریر کر کے اس سے وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. کیا 9 مئی کے اندر جو ہے لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد ججز جو بھی فیصلہ ہے، کسی شخص کو بھی ہے آپ اننیسیسریلی جو ہے یا غلط طور پہ نہ روپ کرنا چاہیے، نہ سزا دینی چاہیے. لیکن جب آپ کے ملک کے اندر لا آف لینڈ ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اگر جا کے کوئی اٹیک کرتا ہے، ان اینی فارم جا کے کرتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ 42 جگہوں پہ گئے ہیں، پورے ملک کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے پولیٹیسائز کر دیا کہ نہیں جی سویلین کا ٹرائل نہیں. کیا امریکہ کے اندر نہیں ٹرائل یہ ہوتے؟ کیا سنگاپور میں نہیں ہوتے؟ پہلے انہی ملٹری کورٹس نے بھی فیصلے کیے نہیں. یہ ملٹری کورٹس جو تھیں، انہی ساری پولیٹیکل پارٹی، یہ دیکھیں یہ امینڈمنٹ جو آئی تھی وہ آئی تھی 1968 کے اندر. اس کے اندر 2D1 اور 2D2 آیا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن نے جب لا میکرز نے بنایا 1973 کے اندر، انہوں نے پروٹیکشن دی آرٹیکل 8 کو. ان کے آپ کے جو تینوں لا تھے، آرمی ایکٹ تھا، اس کے بعد ایئر فورس کا تھا، نیوی تھا. اس کے بعد 75 کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، 96 کے اندر سپریم کورٹ کی پھر ججمنٹ آئی، 2007 میں آئی، 2015 میں آئی، 2018 میں آئی، 2021 میں آئی. کبھی آج تک یہ نہیں ایشو آیا کہ جی آپ سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہوا کیا؟ انسیڈنٹ ہوا، سپریم کورٹ کے اندر گیا، ہاں جی، اور اٹارنی جنرل کو کنسیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی یہاں آپ اس کا فیصلہ ادھر وے کریں.
ہم کیوں اس چیز کے اندر روکیں اس چیز کو. وہ سٹیل میٹ کے اندر گیا اور یکدم ایک دفعہ آپ کو پتا چلا کہ 23 اکتوبر کو بینچ کہتا ہے کہ جی لا ہی ختم ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے یہ الٹرا وائرس جو آپ کے ملک کے اندر 50 سال نہیں ہوا, اس کے بعد آپ اس کے اپیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ کا دوسرا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. بلوچستان کی انسرجنسی یا دوسری انسرجنسی جو ہے, کتنے لوگ ہم نے پروسیکیوٹ کیے ہیں. وہ پروونشل گورنمنٹس کے لوگ آتے ہیں, وہ جو بھی گورنمنٹ آئے ایک سافٹ سا اسٹیٹمنٹ دیتے, اس کے بعد آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو تقریریں آئی ہیں, وہ تقریریں کیا اس سسٹم کو سپورٹ کرنی ہے جو ریاست کا ہے, کہ یہاں پہ بھی ہم وہاں پہ ایک ایکسکیوز کی طرف جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ڈسیزو طرف چلے جانا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ایک ریڈ لائن ہے. اس ریڈ لائن کو جو بھی کراس کرے گا اس کے اگینسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنا پرفارم کرے گی. جب آپ کی اسٹیٹ پرفارم نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لا لیسنس ہے. اس لا لیسنس سے نہ آپ کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, نہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, نہ اس کے بعد اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, اور سائملٹینیسلی آپ کو انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ریزالو کرنے چاہیے. ان پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جائیں. ملک ان کا بھی ہے, میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سب کا ہے. ایک براڈ ایجنڈا بنا لینا, اس براڈ ایجنڈے کے اوپر طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو 10 سے 15 سال کس طرح کرانا ہے, اور اس کے بعد ایک کو موقع دیں. اس کے بعد نہیں ہے الیکشن کے اندر چلے گئے اور الیکشن کے اندر جا کے کریں. آپ دیکھیں کہ 2008 سے لے کے اب تک جو الیکشن ہوا ہے ہم نے اسے ڈسکریڈٹ کیا ہے, جو حکومت آئی ہے ہم نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا ہے, اور ابھی بھی اس انوائرمنٹ کے اندر جائیں گے, الیکشن کروائیں گے. اور اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے؟ امپیکٹ یہ آیا ہے کہ جہاں آپ کی آرمی جو ہے وہ ملٹری آپریشنز کرتی ہے اور اس کو ٹیک آن آپ کی سول گورننس نے کرنا ہوتا ہے, وہ سول گورننس کن کی ہیڈنگ ہوتی ہے؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے. وہاں کے اوپر سوات کے اندر بھی ہم نے نہیں کیا, فاٹا کے مرجر کے اندر جو ہمیں کرنا چاہیے تو ہم نے نہیں کیا, بلوچستان کے اندر ہم نے نہیں کیا, اور یہ پاکٹس پھر آپ کو نکل آتی. جب نکل آتی ہیں آپ کے ملک کے اندر جو جب آتا ہے ایک برننگ ایشو آتا ہے اس کے, تو میں یہ سمجھتا ہوں بلوچ صاحب کہ ہمارے پالیٹیشینز کو, ایک اسٹیٹ کو اور سب کو ایک ریزالو کر کے اس کو آئرن ہینڈ کے ساتھ ایشو کو ریزالو کریں. 76 سال کسی بھی ملک کے اندر آپ ان ایشوز کو انڈر دا کارپٹ رکھیں, یہی کافی ہے. اب ہمیں کلیئر لائن آف ایکشن پہ جانا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی طرف بھی اور اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے بھی.